موضوع کہ ہمارے گھروں کے اندر جھگڑے، گھریلو جھگڑے کیوں ہوتے ہیں، ہمارے گھروں سے سکون کیوں ختم ہو گیا۔ حالانکہ اللہ کا فرمان تو ہے کہ تم جب نکاح کر لیتے ہو اس نکاح سے تمہیں سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً، تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جاتی ہے، وَرَحْمَةً، نرمی ایک دوسرے کے بارے میں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں آج کیوں نہیں ہیں؟ گھروں میں محبتیں کیوں نہیں ہیں؟ خاص طور پر میاں بیوی کے درمیان، پھر رشتہ داروں کے درمیان، ماں بیٹی کے درمیان، بہن بھائیوں کے درمیان، عزیز و اقارب کے درمیان وجوہات کیا ہیں؟ آج سارا دن کا تھکا ہارا ایک انسان کوئی مزدوری کرتا ہے، کوئی نوکری کرتا ہے، کوئی دکانداری کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، کوئی دہاڑی لگاتا ہے، شام کو اس کا بنیادی مقصد سارا دن کی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے گھر کا رخ کرنا۔ گھر جاتا ہی بندہ اس لیے ہے تاکہ کچھ لمحے سکون کے میسر آ جائیں، لیکن افسوس کہ اگر گھر کے اندر بھی سکون نہ ہو، دکانداری کے اندر بھی سکون نہ ہو، گھر کے باہر بھی سکون نہ ہو تو انسان کدھر جائے؟ سکون انسان کی فطرت میں ہے۔ انسان محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، تھکتا ہے، تنگ ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، ان ساری چیزوں کا حل اسے گھر میں نظر آتا ہے۔ وہ جب گھر کا رخ کرتا ہے گھر میں بھی وہی بے سکونی۔ حالانکہ اللہ نے کہا گھر میں سکون ہے، رشتے میں سکون ہے، میاں بیوی کے معاملات میں سکون ہے، نکاح میں سکون ہے، تو یہ بے سکونی کہاں سے آئی؟ اس کی کچھ وجوہات ہم اس معاشرے کے تناظر میں سمجھنے کی کوشش کریں گے اور قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا حل بھی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آؤ۔ بالمعروف، اس کا تعلق آپ کی زبان کے ساتھ بھی ہے، آپ کے اعضاء کے ساتھ بھی ہے۔ زبان سے بھی اچھا اخلاق ہو، آپ کے ہاتھوں کا، آپ کے رویوں کا، آپ کے جسم کے ایک ایک حصے کا بھی اچھا رویہ ہو، اچھا انداز ہو، مثبت انداز ہو، اس سے پیش آؤ۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، اور یاد رکھو میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ یعنی اتنی بڑی بات کہہ دی، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ اتنا بڑا دعویٰ، اور یقیناً اتنا بڑا نبی ہو کر ان کا دعویٰ غلط تو ہو نہیں سکتا، وہ غلط بیانی تو ہو نہیں سکتی۔ حقیقت ہے کہ ان کے اپنے اہل خانہ سے روابط اچھے، معاملات اچھے، اخلاقیات اچھی، اطوار اچھے، مکمل طریقہ کار اچھا، اور پھر ان کے گھروں میں سکون بھی، ان کے گھروں میں خوشحالی بھی۔ یہ ہمیں سبق دیا گیا ہے کہ تم بہترین انداز میں اپنے اہل خانہ سے پیش آؤ۔ عمومی طور پر ہمارے معاشرے میں جو جھگڑے ابھرتے ہیں وہ کس وجہ سے ابھرتے ہیں؟ اس کی مختلف قسم کی وجوہات ہیں۔ اس میں جو بنیادی عنصر ہے وہ غصے کا اور بدگمانی کا عنصر ہے۔ انسان غصے میں ہوتے ہیں اور غصے کی وجہ سے ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پاتے، یا پھر ایک دوسرے کے اوپر بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے۔ بدگمانی یہ کسی بھی معاشرے کو، چاہے وہ گھر کا معاشرہ ہو، چاہے وہ کاروبار کا معاشرہ ہو، چاہے وہ رشتہ داری کا معاشرہ ہو، جہاں بھی بدگمانی پیدا ہو جائے وہاں معاشرے تباہ ہوتے ہوئے دیکھے ہیں، گھر اجڑتے ہوئے دیکھے ہیں، خاندان بکھرتے ہوئے دیکھے ہیں، بھائی بھائی سے جدا ہوتے ہوئے دیکھے ہیں، لیکن یہ دوبارہ جڑنے کا نام نہیں لیتے۔ یہ بدگمانی پیدا کیوں ہوتی ہے؟ چھوٹی چھوٹی بات پہ، لا علمی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے انسان کے اندر بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر گھر کے اندر ساس اور بہو، عمومی طور پر یہاں برے صغیر میں، پاک و ہند کے اندر اور بالخصوص پاکستان کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر ساس اور بہو کا جو جھگڑا ہے بہت عام ہے۔ تقریباً ہر گھر کے اندر نوک جھوک چلتی رہتی ہے، کہیں کم کہیں زیادہ، لیکن ہے ضرور۔
یہ ان کا آپس کا جھگڑا بھی بنیادی طور پر جو وجوہات ہے وہ بدگمانی ہے۔ ماں یہ سمجھتی ہے کہ جب سے میری بہو میرے گھر میں آئی میرا بیٹا مجھ سے جدا ہو گیا، میرے بیٹے کے اوپر میری بہو نے جادو کر لیا، اسے اپنا بنا لیا اور اس کے اوپر نہ جانے کیا کچھ کر رہی ہے۔ حالانکہ اچھا گمان بھی تو ہو سکتا تھا کہ اس کے بھی تو حقوق ہے، اس کو بھی تو میں ہی لے کر آئی ہوں اپنے گھر کے اندر، وہ بھی تو میری بیٹی ہے۔ ہاں، اب دیکھیں، یہی وہ ساس اگر اپنی بیٹی کو اپنے داماد کے ساتھ ہنستا کھیلتا مسکراتا ہوا دیکھے تو خوش ہوتی ہے، میرا داماد کتنا اچھا ہے۔ اور یہی عورت اپنے بیٹے کو اپنی بیوی کے ساتھ ہنستا ہوا دیکھے تو کہہ دیتی ہے کہ میرا بیٹا نافرمان ہو گیا، میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا، میری بہو کی بات مانتا ہے۔ میں وہ بہو بھی نہیں کہتے، وہ کہتے اپنی بیوی کی بات مانتا ہے۔ یہ بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے۔ حالانکہ اسے سوچنا چاہیے کہ میری بیٹی جس گھر میں ہے، اگر میرا داماد میری بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے، میں تعریف کرتی ہوں کہ میرا داماد یہ بہت اچھا ہے۔ لیکن اگر کسی کا داماد اچھا سلوک کرے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، یہاں سے بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح چونکہ ہمارے ہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، سارے والدین بہن بھائی رشتہ دار اکٹھے رہتے ہیں، تو یہاں بدگمانیاں زیادہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ اگر کچھ لمحے کے لیے والدہ کے ساتھ بچے نے وقت گزار لیا تو بیوی نے سمجھ لیا کہ اب یہ مجھ سے دور ہو رہا ہے، اس کی ماں اس کو مجھ سے دور کر رہی ہے۔ اگر اسی بچے نے اپنی بیوی سے وقت زیادہ گزار لیا تو ماں کہتی ہے اب یہ بہو مجھ سے میرے بیٹے کو دور کر رہی ہے۔ یہاں سے بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ بدگمانی پھر بڑھتی ہے۔ یہ تنازع کا پہلا سبب، بنیادی سبب ہے بدگمانی، کیونکہ آپس میں کوئی دشمنی تو ہوتی نہیں ہے کہ لڑائی جھگڑے پہ تو لائیں۔ یہاں سے بدگمانی، دل کے اندر کدورت سی پیدا ہو جاتی ہے، دل کے اندر نفرت پیدا ہو جاتی ہے، دل کے اندر دوسرے کے بارے میں اچھا گمان پیدا نہیں ہوتا، تبھی جا کر تو بدگمانی پیدا ہوتی ہے، تبھی جا کر آپس میں نفرتیں جنم لیتی ہیں، اور اسی طرح یہی بدگمانی دو بھائیوں کو آپس میں جدا کر دیتی ہے۔ ایک بھائی نے دوسرے کے بارے میں کچھ کہا، سمجھ لیا، کہا نہیں، پھر اس کے بعد دوسرے نے بھی اس کے بارے میں وہی کچھ سمجھ لیا۔ اب مثال کے طور پر آپ اپنے بھائی کو کال کرتے ہیں، مصروفیت کا زمانہ ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو وہ کال نہیں اٹھاتا، ہماری بدگمانی پیدا ہو گئی، اس کے اندر تکبر پیدا ہو گیا، اب یہ بات میری سنتا نہیں ہے، یہ بڑا ہو گیا، اس کے پاس پیسہ آ گیا، اس کے پاس دولت آ گئی، اس کو شہرت مل گئی، اس کو عزت اور مرتبہ مل گیا، خواہ مخواہ، حالانکہ ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن ہمارے دل میں یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ بدگمانی پہلا سبب ہے خاندان کے اجڑنے کا، معاشرے کے اجڑنے کا، گھریلو رشتہ داریوں کے خاتمے کا۔ اگر میاں بیوی آپس میں صلح رکھنا چاہتے ہیں، گھر کو امن کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں، اس آیت کی روشنی میں لتسکنو، حقیقت میں اگر وہ سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس پہلی چیز کو ختم کرے۔ جب بدگمانی ہی پیدا نہیں ہوگی، گھر میں کبھی جھگڑے نہیں ہو سکتے، کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ اس کو آزما لیں، اگر خدا نہ خواستہ یہاں بیٹھے ہوئے کسی بھی شخص کے گھر کے اندر جھگڑے ہیں تو وہ اس کی بنیادی وجوہات تلاش کرے، یہی ملے گی، اور کوئی نہیں ہے۔ بنیادی سبب یہی ہے، انسان ہے، گھر کے اندر ہو جاتا ہے نوک جھوک، بنیادی سبب یہی ہے۔ اور دوسری چیز جو شریعت کی روشنی میں بدگمانی کے بعد جو دوسری چیز پیدا ہو جاتی ہے، گھریلو جھگڑوں کی بنیادی سبب، بنیادی وجوہات، وہ غیبت ہے۔ اچھا، انسان غیبت کیوں کرتا ہے؟ غیبت اس حقیقت کو کہا جاتا ہے، غیبت کا معنی بھی ہم نے الٹ لے لیا کہ کسی کے بارے میں غلط بات کہنا، نہیں، یہ غیبت نہیں ہے۔ کسی کے بارے میں غلط بات کہنا غیبت نہیں ہے، یہ الزام ہے، اس شخص کے اوپر الزام ہے۔ آپ نے کہہ دیا کہ یہ چیز اس فلانے نے اٹھا لی، اگر اس نے نہیں اٹھائی تو یہ آپ کے اوپر اس کے اوپر الزام لگا رہی ہے، غیبت نہیں ہے۔ غیبت یہی ہے کہ جو حقیقت ہو وہ بیان کرنا، لیکن وہ حقیقت اس شخص کے سامنے نہیں، اس کے پیٹھ پیچھے کسی اور کے سامنے بیان کر رہے، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ پھر غیبت پیدا ہو جاتی ہے۔ غیبت کیا؟ کون سا انسان ہے جس میں کمزوریاں نہ ہوں؟ الانسان من النسیان،
इंसान की पैदाइश ही निस्यान से है। अव्वल नासिन, सबसे पहला इंसान वो भी भूलने वाला है। इंसान के अंदर तो गलती है ही है। अंबिया के अलावा कोई भी इंसान कामिल और अकमल नहीं है। अब क्या होता है, एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार की कमजोरियां दूसरों के सामने बयान करता है। वो कमजोरियां होती हैं, अगर कमजोरियां नहीं है तो ये इल्जाम है। वो कमजोरियां होती हैं, कोई ऐसे गलत काम उसने किए होते हैं, कोई गलत हरकत उसने की होती है, यानी कि इल्जाम नहीं लगा रहा। ये गीबत है कि हकीकत बयान करना, लेकिन ये किसी के ऐब किसी के सामने बयान करना शरीयत की रोशनी में भी गलत। और फिर गीबत का मुस्तहिक, गीबत के बारे में अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, अल गीबत अशद्दु मिन ज़िना, कि गीबत जिना से भी ज्यादा सख्त है। आप तसव्वुर करें, हम में से जितने भी बड़े से बड़ा गुनाहगार आदमी हो, वो कभी जिना को अच्छा नहीं समझता। झूठ बोल लेगा, गलत काम और कर लेगा, लेकिन कभी नहीं कहेगा जिना अच्छी चीज है। अगर कोई कर भी रहा है तो वो समझता है कि मैं गलत काम कर रहा हूं। और हदीस में आया अल गीबत अशद्दु मिन ज़िना, क्या मतलब? जिना इंसान अगर खुदा न खास्ता कर भी ले, उसके बाद उसे पेशमानी होती है, क्योंकि उसकी जात के अंदर एक नदामत, जो अंदर का जो आपका जज बैठा हुआ है, अंदर का जो नफ्स है, वो आपको मलामत करते हैं आपने गलत काम किया। तो जब आपको अपने किए पे नदामत हो, आप अल्लाह के आगे सर्व सजूद होते हैं, अल्लाह से माफी मांगते हैं, उस गलती का एतराफ करते हैं, आपकी गलती माफ। अब जब आप गीबत करते हैं तो आप गीबत आपकी जुबान से निकली और वो चली गई। आपने एक भाई के सामने, एक दोस्त के सामने, रिश्तेदार के सामने उसकी गीबत की, उसने आगे बताया, उसने आगे बताया, यूं बात फैलती जाएगी, अब आपके कंट्रोल से बाहर है। आप उस आग को बुझाना भी चाहें तो नहीं बुझा सकते। ये आग इस कदर शोलाबाज होती है, क्योंकि आपकी जो जुबान का फितना है, यह सबसे बड़ा सख्त है। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बेहतरीन मुसलमान, बल्कि कामिल मुसलमान वो है कि जिसकी जुबान से और जिसके हाथ की इज़ा से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। इंसान सोचता है कि जुबान से इंसान किसी को क्या नुकसान पहुंचा सकता है। गाली भी नुकसान है, लेकिन गीबत उससे बड़ा नुकसान है। तो ये दूसरी चीज है। पहले बदगुमानी पैदा होती है घरेलू झगड़ों के अंदर, घरेलू मामलात के अंदर, घर के अंदर बेचैनी पैदा हो गई। दूसरे नंबर पे गीबत एक दूसरे करना शुरू हो जाते हैं। अब जब आपने सुन लिया कि फलां बंदे ने मेरे बारे में ये बात की, और चूंकि गीबत होती है, आपको पता होता है कि यार ये बुराई तो मेरे अंदर है, लेकिन मेरे भाई के अलावा किसी को नहीं मालूम, मेरी बीवी के अलावा किसी को नहीं मालूम, मेरे खावंद के अलावा किसी को नहीं मालूम, मेरी बेटी के अलावा, इनकी रिश्ते हैं ना, जो जिसकी गीबत कर रहा है। अब आपके दिल के अंदर वाजे हो जाता है कि ये बात उसके सामने हुई थी, ये काम उसके सामने हुआ था, लिहाजा उसने ये आगे बताया। अब खामखा की नफरत। अब क्या होता है, अंदर एक लावा पकना शुरू हो जाता है। एक वक्त आता है खुलम खुला झगड़े शुरू हो जाते हैं। अब लड़ाई के अलावा कोई हल नहीं, क्योंकि अंदर की जो आग है उसे ठंडा भी तो करना है ना आपने। अब वो ठंडी कैसे होगी? झगड़ों के साथ। हम तो कहते हैं कि वो अंदर की आग ठंडी हो रही है, वो अंदर से निकलकर खानदान में वो आग लग रही है। अगर माशरा है तो माशरे में वो आग लग रही है। अब इस आग को ठंडे करने वाला कोई नहीं होगा। अब खानदान तो ठंडा हो जाएगा, इंसानी जानें तो ठंडी हो जाएंगी, लेकिन माशरा ठंडा नहीं होगा। ये आग पूरे के पूरे खानदान और माशरे को अपनी लपेट में ले लेगी। यह है तीसरी चीज। अब सोचने की बात यह है कि जो तीन चीजें होने के बाद अब रवैया क्या होता है? कतअ रहमी। अगर मियां बीवी हैं उनके अंदर जुदाई, दो भाई हैं उनके अंदर जुदाई, दो बहनें हैं उनके अंदर जुदाई, माँ बेटे हैं उनके अंदर जुदाई, दो रिश्तेदार हैं, दो दोस्त हैं, दो खानदान वाले हैं, उनके अंदर कतअ रहमी। क्यों? बदगुमानी भी पैदा हो गई, गीबत भी हो गई, और फिर झगड़ा भी हो गया। तीन नफरत अमेज चीजें उसने कर ली। अब चौथी चीज, नतीजा यही हुआ कि कतअ रहमी। अब किसी ने किसी के घर नहीं जाना। वो मर रहा है, वो जी रहा है, उसके अंदर खुशी है, उसके घर में गमी है, उसका जनाजा है। कितने लोग हमने देखा कि अपने भाई के घर में ना खुशी के मौके पे जाते, ना गम के मौके पे जाते। जी मेरे इस भाई से ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, भाई से ताल्लुकात अच्छे नहीं है, मेरी इस बहन से ताल्लुकात अच्छे नहीं है, मेरे इस रिश्तेदार से ताल्लुकात अच्छे नहीं है, और वही आदमी दूसरों को सिला रहमी का दर्स देता है। यानी कि उसके अंदर इतनी बर्दाश्त नहीं है। अब इसी ये दो तीन वजूहात ही हैं। गलती या तो आपकी है या आपके भाई की है, गलती आपकी है या आपकी बहन की है। आपके अंदर इतनी ताकत और जरूरत क्यों नहीं कि उसको माफ कर दे?
ہم یہ کہتے ہیں کہ غلطی اس کی ہے، اپنی غلطی کوئی بھی نہیں مانتا۔ اگر اس کی ہی غلطی ہے، آپ کی نہیں ہے، تو اپنے اندر جرت پیدا کریں اس کو معاف کرنے کی۔ فاعف عنہم واستغفر لہم، اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اس بات کا حکم دیا کہ اگر کسی سے غلطی ہو جائے اس کو معاف کرنا سیکھو۔ معاف کرنے میں بڑی برکت ہے، آپ کے دل کا سکون دوبارہ سے زندہ ہو جاتا ہے اگر آپ اس کی غلطی پہ اس کو معاف کریں، آپ کی غلطی نہیں ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ یہ بدگمانی، جیسے میں نے عرض کیا، بدگمانی جب پیدا ہوتی ہے یہ منفی رویوں سے ہوتی ہے۔ ہم نے سب سے پہلے کسی کے بارے میں مثبت رویہ اپنانا ہے، اور اس کی تعلیم ہمیں آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر، جب وہ طائف کے سفر پہ گئے تھے، یہ مشہور واقعہ ہے، اکثر لوگوں نے سنا اور پڑھا بھی ہوگا اور بار بار سنا ہوگا کہ جب طائف میں دعوت دینے کے لیے گئے تو وہاں کے سرداروں نے آپ کی بات سننے سے انکار کر دیا، بڑا سخت رویہ اپنایا، وہ بھی آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا یا پڑھ لیں گے۔ اور پھر اس کے بعد مارنے پہ آ گئے، اتنا مارا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے جو خون رسنا شروع ہوا وہ جوتے مبارک میں گیا اور جوتے اور پاؤں آپس میں چپک گئے۔ اس قدر مارا گیا امام الانبیاء کو اس قدر ظلم و بربریت کی گئی۔ اس وقت فرشتے آ گئے اللہ کے حکم سے، فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ آپ بتائیے ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ اگر آپ کہتے ہیں یہ درمیان میں بستی ہے، دائیں بائیں کے دونوں پہاڑوں کو جوڑ دیں تا قیامت اس کا ملیہ میٹ ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ نہیں، مجھے ان کے خاندان میں، مجھے ان کے خون میں، مجھے ان کی آنے والی نسلوں میں اسلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ آنے والی نسلوں میں کتنی خوش گمانی، مثبت رویہ، ورنہ کہہ دیتے ان کو ختم کر دو یہ بدبخت ہیں، اور ان کو ختم کرنا بھی اگر ہوتا، اگر آپ کہہ بھی دیتے تو یہ گناہ کا کام نہیں تھا، غلط نہیں تھا۔ انہوں نے نبی کی گستاخی کی، اور نبی کے گستاخ کا انجام ہے ہی جہنم اور قتل ہے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثبت رویہ اپنایا کہ یہ نہ صحیح، ان کے خاندان میں کوئی تو مسلمان ہوگا، کوئی تو اسلام قبول کر لے گا۔ یہ ہمیں درس دیتا ہے یہ واقعہ کہ اتنا کچھ ظلم برداشت کرنے کے باوجود بھی دوسروں کے بارے میں اچھا رویہ اپنا رہے ہیں۔ ہم چھوٹی سی بات ہو جائے، میں اس کی ایسی تیسی کر لوں گا، اب میں دیکھوں گا یہ کیا کرتا ہے۔ بچے لڑتے ہیں نا آپس میں، 2 سال کے، 4 سال کے، 5 سال کے، وہ بھائی آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ ایک کی بیوی نے دوسرے کو کہا کہ آپ کے بیٹے کو یوں کیا، دوسرے نے اس کو کہا کہ آپ کے بیٹے کے ساتھ یہ ہوا، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ 2 بھائی آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں اور وہ 2 بچے آپس میں کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں، جن کی وجہ سے گھر میں لڑائی ہوتی ہے وہ بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر نفرت نہیں، یہ نفرت بھائیوں میں منتقل ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ مثبت رویہ نہیں ہے۔ مثبت رویے کی وجہ سے کہ ہمارے درمیان یہ ساری نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اب اس کا جو دوسرا حل ہے وہ کیا ہے کہ اپنی زبان کو کنٹرول کرنا۔ غیبت، دوسری چیز غیبت تھی نا، تو اپنی زبان کو کنٹرول کرنا۔ ہم کیا کرتے ہیں، گھر میں 2-4 افراد بیٹھے ہوئے ہیں تو دیکھتے ہیں اگر بہن بھائی بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے سامنے اپنی بیوی کی غیبت شروع کر دی، بیوی کی برائی شروع کر دی۔ یہ غیبت چاہے وہ سامنے بیٹھی ہوئی ہے، اس کے کوئی عیوب ہیں، کوئی کمزوریاں ہیں، ہم شروع کر دیں گے۔ اگر اس سے کوئی غلطی ہوئی، اس کی 10 خوبیاں چھوڑ کر ایک خامی کو ہم تلاش کریں گے، اس نے فلاں موقع پہ میرے ساتھ یہ کیا۔ اب جو بہن بھائی آپ کے بیٹھے وہ اس کے تو نہیں ہے نا، آپ ان کو خوش کرنے کے لیے اپنی بیوی کی ناراضگی مول رہے تو یہاں سے فتنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور پھر تیسری چیز، جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ اب ایک ہے معاشرے کا جھگڑا، ایک ہے گھر کا جھگڑا، ان دونوں کے حل کرنے کا اپنا طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت پسلی سے پیدا ہوئی۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی، یہ نہیں، پسلی سے پیدا ہوئی۔ پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، حدیث کے جو الفاظ ہیں مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ عورت پسلی سے پیدا ہوئی، اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو نہیں تو یہ ٹوٹ جائے گی۔ اب ہر ذی شعور سمجھتا ہے یہ جو ہماری پسلیاں یہ ٹیڑھی ہوتی ہیں، سیدھی تو ہوتی نہیں ہیں۔ اگر بڑے سے بڑا ڈاکٹر کہے ہاں جی آپ کی کمزوری یہ ہے کہ آپ کی پسلیاں ٹیڑھی ہیں، میں اس کو سیدھا کروں گا، تو وہ پسلی کو سیدھا نہیں کر سکے گا، البتہ انسان کو سیدھا کر دے گا۔ پسلی ہوتی ہی ٹیڑھی ہے، اور پسلی اور دل کا تعلق بہت قریب قریب ہے۔ عورت جو آپ کے گھر کی دہلیز میں آتی ہے وہ آپ کے گھر کی سربراہ ہوتی ہے، وہ آپ کے دل میں ہوتی ہے، محبتوں سے آپ اس کو لائے ہوتے ہیں۔ ایک غیر خاندان کی لڑکی اب آپ کے گھر میں آ رہی ہے، سارے رشتے ناطے توڑ کر چھوڑ کر وہ آپ کی بن کر آ رہی ہے،
اب آپ کی ذمہ داری ہے اس کو اپنے دل کے قریب رکھیں. ہاں یہ ذہن میں ہو کہ یہ پسلی سے پیدا ہوئی ہے اور پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے, اس کے اندر کمزوریاں بھی ہوں گی, اس کے اندر عیوب بھی ہوں گے, اس کے اندر غلطیاں بھی ہوں گی, لیکن ان ساری غلطیوں کو آپ نے درگزر کرنا ہے. آپ نے اس کے عیوب پہ پردہ ڈالنا ہے. انسان ہے, انسان ہے, انسان سے غلطی تو ہو, آپ سے بھی غلطی ہو جاتی ہے. آپ اپنا موازنہ کریں بحیثیت خاوند کے, آپ اپنی بیوی کے کتنے حقوق ادا کر رہے ہیں, آپ کو جواب مل جائے گا. لیکن آپ بیوی کے سامنے کبھی نہیں کہیں گے میری غلطی ہے, چاہے آپ کی سینکڑوں درجنوں غلطیاں ہوں, لیکن مانیں گے نہیں. تو یہاں گھریلو جھگڑے کی طرف اشارہ ہے کہ اس پسلی کو اسی حالت میں رہنے دیں, اسی طرح ٹیڑھے انداز میں اس کو قبول کریں. اور پھر یہ بھی ہے کہ انسان کی پسلی ٹیڑھی ہے لیکن کام کر رہی ہے, کام پھر بھی ہو رہا ہے, نظام چل رہا ہے. تو اس عورت کے اندر کمزوریاں بھی ہیں, پھر بھی گھر کا نظام چلے گا, لیکن شرط یہ ہے کہ بدگمانی پیدا نہ ہو, مثبت رویہ ہو, اچھا رویہ ہو. یہ نہ کہیں کہ آپ اب میرے گھر کی چیزیں اپنے والدین کو دے رہی ہیں, یہ بدگمانی پیدا ہوتی ہے. میرے گھر کے اندر آپ چوری کر رہی ہیں, میرے پیسے کو آپ چرا رہے ہیں, یہ بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں. یہ غلط رویے یہاں سے جنم لیتے ہیں. اور یہ اگر خدا نہ خواستہ کسی گھر کے اندر ایسے معاملات ہیں تو وہ سالہ سال گزر جاتے ہیں, ان کے درمیان تصفیہ نہیں ہوتا, کیونکہ یہ معاملات تیسرے تک نہیں پہنچتے. ہاں یہ بھی ضروری ہے, اگر خدا نہ خواستہ آپ کے گھر کے اندر ایسے معاملات پیش آ گئے تو لوگوں کو بتانا شروع نہ کریں. نہ عورت اپنے دوستوں کو, سہیلیوں کو, رشتہ داروں کو بتائے, والدین کو بتائے, نہ مرد کسی کو بتائے. ہاں کوئی ایسا آدمی ہو, وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. شریعت کا حکم بھی یہ ہے کہ جب دو فریقوں کے درمیان جھگڑا ہو تو اس میں باعمل صالح لوگ بیچ میں آ جائیں, وہ ان کے درمیان تصفیہ کرے. اب خاندان کے جو اچھے لوگ ہیں, مثبت رویے والے, چاہے وہ مرد ہیں یا عورتیں ہیں, کوئی بھی ہو سکتا ہے, جن کے اوپر آپ کو 100% اعتماد ہو, ان کو لیں اور اپنا رویہ, اپنا معاملہ ان کے سامنے رکھیں اللہ کے حکم سے. اگر آپ کے ذہن میں یہ ساری چیزیں ہوں گی شریعت کی روشنی میں تو سارے معاملات حل ہو جائیں گے. تو گھریلو جھگڑوں کی بنیادی سبب یہ 3 چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو بھی امن اور سکون کا گہوارہ بنائے, ہمارے معاشرے کو بھی امن اور سکون کا گہوارہ بنائے. اللہ ہمارے دلوں سے نفرتوں کا خاتمہ, کدورت کا خاتمہ, اور ہمارے دلوں کو محبت کا گہوارہ بنائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.